یکساں قومی نصاب SNC فائنلی لاگو ہونے کو ہے، امپلیمنٹ ہو جائے گا اگست میں، تو یہ ہماری جو سماج ہے اس کی ڈائیورسٹی سے متصادم ہے، خاص طور پر ہماری جو ہے کلچرلی جو اقلیتوں ہیں ان کی شناخت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک کہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ تصاویر اور تذکرہ وہ آ جائے جو اس ریلیجس اور کلچرل ڈائیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہو، لیکن وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی قومی تہوار پہ وہ فلوٹ بناتے ہیں، وہ ڈانس کرتے ہوئے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اس سے نیشنل انٹیگریشن ہم نے دہائیوں پہ کر کے دیکھ لی، اس سے نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کہ سندھ کی حکومت نے اور وہاں کے کریکلم بورڈ نے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے طور پہ بنا رہے ہیں، 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، تو سندھ نے جہاں کے اعلانیہ طور پہ، کچھ اور وفاقی اکائیوں نے غیر اعلانیہ طور پر اس پر احتجاج کیا ہے، اور وہ اس پہ عمل درآمد اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے وفاقی حکومت چاہتی تھی۔ سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں کو صرف ان کے کلر کی ریپرزنٹیشن نہیں چاہیے، ان کے عقیدے کی ریپرزنٹیشن صرف نہیں چاہیے، ان کو پارٹیسپیشن چاہیے، ان کو شمولیت چاہیے۔ جب تک ہم یہ احساس نہیں دلا سکتے کہ پاکستان کی جو تکثیریت ہے، کثرت ہے، اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، یہ نہیں کہ صرف ان کو گنا جائے گا، ان کو ساتھ لیا جائے گا، ان کو ترقی حاصل کرنے کے اور وہ مقاصد حاصل کرنے کے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، اس میں وہ حصہ دار ہوں گے، وہ شامل ہوں گے اس کی ترتیب میں، تزئین میں اور اس کی ڈیزائن میں۔ قومی نصاب نیا ہے، نئے پاکستان میں پڑھایا بھی جائے گا، اتنے برس گزر گئے لیکن ہمارے ریاستی رویہ نہیں بدلا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ کے سوال میں جس بات کی طرف اشارہ میں سمجھا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ریاست کا رویہ کیا ہے، ریاست یہ ہے کہ وہ اپنا نظریہ، اپنا سلیبس، اپنا نظام امپوز کرتی ہے، پالیسی امپوز کرتی ہے۔ تعلیم میں بھی یہی ہو رہا ہے، سنگل نیشنل کریکلم میں بھی کچھ ایلیمنٹ یہ ہے، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ ایک تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2009 کے جو کریکلم پالیسی تھی اس کا تسلسل ہے، اس اعتبار سے بھی کتنا نیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1972 کی پالیسی کے مقاصد بھی یہ تھے، وہ بھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی تھی، کتنا فرق ہے۔ تو پھر اس کو صرف نیا کہنے سے تو نیا نہیں ہو جائے گا سارا کچھ، البتہ اس کے معیار میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ایک مجھے جو امید کی کرن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نصاب کا، کتاب کا، وہ سالانہ بنیادوں پر بھی تجزیہ ہوتا ہے اور اس کا ریویو ہوتا ہے، اس پہ نظر ثانی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ سالانہ بنیاد پر بلکہ یہ ایوالو ہوگا۔ ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ یہ 6ٹھی سے 8ویں جماعت اور 10ویں جماعت، 12ویں جماعت تک جو نصاب تجویز کیا جا رہا ہے، جو کتابیں آ رہی ہیں، وہ کیسی ہیں۔ جو اصل ہم کہتے ہیں کہ نفرت انگیزی کا کام، انڈوکٹرینیشن کا کام، عدم برداشت کا پھیلاؤ، یہ اس سے اگلی کلاسوں میں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اس بات پہ دھیان دینا ہوگا، توجہ دینی ہوگی کہ یہ کیسی کتابیں آتی ہیں اور کیسی آتی ہیں۔ ہم نے پہلے اس سے دیکھا ہے کہ جب یہ پالیسی اوور دا ایئرس فارمولیٹ کی جاتی ہے تو اس میں دھیرے دھیرے کامیابی ہوتی ہے، تبدیلی آتی ہے۔ یہ کیس ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ فروری میں سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیے کہ آرٹیکل 22 کی پابندی ہونی چاہیے سنگل نیشنل کریکلم میں، اور وزارت تعلیم کو یہ ہدایت کی کہ وہ ایک رپورٹ پیش کریں کہ وہ آرٹیکل 22 کی پابندی کر رہی ہیں کہ نہیں۔ اس میں یہی کہا گیا ہے۔ ابھی تک تو پس و پیش ہے، ابھی تک لہت و لال ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اچھی ڈائریکشن آئے گی کہ آرٹیکل کو، بلکہ پورے آئین کو من و ان اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 8 بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پالیسی، کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے نصاب کے تحت رواداری اور احترام انسانیت کو فروغ دے پائیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ ممکن بنانا پڑے گا، نہ صرف امید کرنی پڑے گی، ہمیں ہر بات پہ پہرا دینا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کتابیں کیسی آتی ہیں، پالیسی رول آؤٹ کیسی ہوتی ہے، کون کیسے بیانات دیتا ہے، وہ بیانات جو ہیں وہ شہریوں کو تقسیم کرتے ہیں یا ان کو اکٹھا ملاتے ہیں۔ اگر تو وہ ایسا کرتے ہیں
تو یہ پالیسی بھی اور کتابیں بھی ہم ان کو ویلکم کریں گے. اس سلسلے میں ہم مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں اب تک، اور ہم کیا کر سکتے ہیں مزید اس کو بہتری کی صورتحال کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بے شک ایک تو یہ ہے کہ جب پالیسی بن رہی ہو تو اس کا جائزہ لیتے رہنا، جیسے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور سینٹر فار سوشل جسٹس جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں، ہم سپریم کورٹ میں اس کو لے کے گئے. ہم سیڈل کمیشن جو بنا ہوا ہے اس کے ناطے سے ہم نے منسٹریز کے ساتھ میٹنگز کی، انہیں اپنا نقطہ نظر بتایا، کتابوں کا ریویو کیا. ایک ورکنگ گروپ آن انکلوسیو ایجوکیشن بنا ہوا ہے، اور ایک وسیع تعداد میں یہاں پر ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مضامین لکھے اور اس کے اوپر اپنا جو تنقیدی شعور تھا اس کا اظہار کیا. اب بھی یہ کام کرتے رہنا ہوگا. خاص طور پر ایک چیز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سماج میں اب تعلیم ذمہ داری تو ریاست کی ہے اور اسے وہ پوری کر نہیں پا رہی، لہٰذا آپ کو جو نجی شعبہ ہے اس کو بھی ساتھ میں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اس میں کام کریں. نجی شعبہ سارے کے سارے جو ہے وہ منی میکنگ بزنس نہیں ہے، سارے نہیں ہیں. آپ کو اس میں تفریق کرنی پڑے گی کہ کون جو ہے وہ تعلیم کے اغراض کے ساتھ اسکول کھول رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، اور کون جو ہے آپ ان کو بھی منع نہیں کر سکتے. اور پھر آخر میں میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو جسے تدریسی اور علمی آزادی کہا جاتا ہے اس کا حق منوا کے رہنا پڑے گا. اگر سرکار کی طرف سے سب کچھ پڑھایا جائے گا اور ایک بنا بنایا سلیبس وہ اس کے باہر آپ سوچ نہیں سکیں گے، آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں نہیں رہتے، آپ اسپیس ایج میں نہیں رہ رہے، آپ ٹیکنالوجی کی دنیا کو استعمال نہیں کر پا رہے، تو یقیناً پھر پسماندہ معاشرہ ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا.